کہ رمضان میں ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں کہ جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو اور جس سے زیادہ نیکیاں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ رمضان میں کیے جانے والے اعمال کئی طرح کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی چیز تو وہ روزہ ہے کہ جو رمضان کا بنیادی مقصد ہے یا بنیادی عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں۔ تو ان روزوں پر ہماری توجہ ہو، یہ صرف ایک رسم روٹین کی حد تک نہ ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کے روزے جو ہیں وہ صرف ایک رسم روٹین سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ رمضان آتا ہے، صبح سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی، دن میں کھانا پینا چھوڑے رکھا، اور اگر پوچھا جائے کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے، شاید کو آگے اس کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہو کہ میرا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہاں ممکن ہے کہہ دے کہ اللہ کا حکم ہے، ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا بغیر کسی مقصد کے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے ہی بھوکا پیاسا رکھنے کا حکم دے دیتا ہے؟ ہاں اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہیں جن کا ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ضرورت ہے ان مقاصد کو مد نظر رکھنے کی، تاکہ آدمی جب انسان کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنا ہے اور اس چیز کو پانا ہے، تو پھر آدمی اس ٹارگٹ کو پا بھی لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب آدمی کے کام بلا مقصد ہوتے ہیں اور بغیر کسی غرض و غائد کے ہوتے ہیں، تو پھر واقعی ہی اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو پاتا۔ اور آج بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے، چاہے روزے کا مسئلہ ہو یا نماز کا ہو یا کوئی دوسرے ہوں، کہ ان چیزوں کی تربیت ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ان کو عبادت سمجھا ہی نہیں، ان سے وہ عبادت کا جو مقصد ہے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ تو رمضان کے اہم ترین اعمال میں سے روزہ ہے کہ جو بہت عظیم ترین عبادت ہے، بلکہ وہ عبادت ہے کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے کے ساتھ ساتھ تراویح ہے، وہ قیام اللیل کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تراویح صرف ایک عادت کے طور پر نہیں، صرف وہ اچھی تلاوت کو سننے کے لیے نہیں، صرف کانوں کا چٹخارا نہیں، بلکہ قیام اللیل کا جو مقصد ہے، اللہ کی بارگاہ میں رات کے ان اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو عظیم مقصد ہے وہ سامنے ہو، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں اشد وطئا واقوم قیلا، اپنے دل کے جذبات کو، نفسانی خواہشات کو روندنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں سنانے کا بڑا بہترین وقت ہے۔ اسی طرح اس رمضان کے اہم ترین اعمال میں سے قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ جس قرآن کا اس رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کا اس مہینے میں نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے بہت گہرا رشتہ رکھتے ہیں اور بہت گہرا ان کا تعلق ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کا قرآن کی تلاوت کا اہتمام رمضان میں ہوتا، جس طرح کہ عباس سے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے بڑی خیرات کب ہوتی؟ رمضان میں ہوتی، جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے قرآن کا دور کرتے، قرآن آپ ان کو سناتے، اور یعنی کہ جبرائیل آپ کو سناتے اور آپ ان کو سناتے، کان یدارس القرآن۔ تو یہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خیرات کرتے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے ہاں رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں حتیٰ کہ حدیثیں سنانا بھی بند کر دیتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو فتویٰ دینا بھی چھوڑ دیتے تھے، اور فرماتے تھے ھذا شہر القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن کا بھی اس میں بہت اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہوئے۔ اسی طرح رمضان کے اعمال میں سے صدقہ خیرات ہے، کہ جس میں صدقہ خیرات کا ایک خاص اجر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس میں ایک روپے صدقہ کیا ہوا 70 کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح آپ نے سنی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خیرات کرنے والے تھے، اور آپ کے سب سے زیادہ خیرات رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح رمضان اور دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے احکام ذکر کیے تو ان کے درمیان ہی دعا کا ذکر کر دیا، اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ روزے اور دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی وجہ سے روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کا فرمان ہے
کہ 3 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک کون ہے؟ والصائم حتی یفطر، کہ روزے دار جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا۔ اسی طرح ہر طرح کے نیکی کے اعمال جو ہو سکتے ہیں، جس میں صلہ رحمی ہے، دعوت و اصلاح ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان کو کوئی خیر کی بات، کوئی نیکی کی بات، نیکی سے مراد وہ جو قرآن سنت کی نیکی ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بدعات اور قصے کہانیاں حکایتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات خود بھی لینا، لوگوں کو بھی دینا، خود بھی اللہ کے دین کو سیکھنا، لوگوں کو سکھانا۔ ہاں، یہ سب سے وہ اہم ترین اعمال ہیں کہ جو رمضان میں کیے جا سکتے ہوں۔